اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقال اللہ تعالی ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا وقال اللہ تعالی يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے 3 مختلف جگہوں سے 3 آیات تلاوت کی گئی. سورہ نور سے آیت نمبر 30، سورہ بنی اسرائیل سے آیت نمبر 32 اور سورہ مومن سے آیت نمبر 19 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے سچ کہنے کی، ہم سب کو ان آیات مبارکہ کو سمجھنے کی اور ہم سب کو ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ ماہ ہم لوگوں نے یہیں پر درس قرآن کیا تھا اور اس درس قرآن کا موضوع تھا انسان کا غصہ، غیظ، غضب، اور اس غضب یا غیظ پر اللہ رب العالمین کا عذاب. آج ہمارا موضوع ہے بدنگاہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں عطا کی ہیں. ان آنکھوں کے استعمال کے جائز دائرے بھی رب کائنات نے بتا دیے ہیں، تو رب کائنات نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ ان کو کہاں استعمال نہیں کرنا. اور پھر رب کائنات نے پورے وجود انسانی کے حوالے سے یہ بھی فرما دیا ہے کہ یہ وجود تمہارا نہیں ہے، یہ وجود میرا عطا کرتا ہے. اور پھر رب کائنات یہ بھی فرماتا ہے کہ یہ جو انسان کو اس دنیا کے اندر ملا ہے، جو کچھ بھی ملا ہے انسان کو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عطا کردہ رب کائنات کی ایک نعمت ہے اور امانت ہے. اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ دنیا کے اندر جو کچھ رب کائنات نے عطا فرمایا ہے، ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا. جو کچھ تمہیں دیا گیا دنیا کے اندر، ہر چیز کے بارے میں رب کائنات سوال کرے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہرگز نہیں، اس قیامت کے دن وہ جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں، ہر ایک نعمت کے بارے میں تم سے سوال کروں گا. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نظر ہمیں عطا کی ہے، آنکھیں عطا کی ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم لوگ دیکھتے ہیں. اندازہ لگائیں کہ جن کو یہ آنکھیں نہ عطا ہوئی ہوں، نہ ملی ہوں، ان کی زندگی کتنی بے رونق ہوتی ہے اور بے رنگ ہوتی ہے. تو بہت بڑی نعمت ہے رب کائنات کی ہے. تو نعمت کے بارے میں رب کائنات سوال کرے گا، کتنی بڑی نعمت میں نے تمہیں عطا کر دی، بتاؤ کہ تم نے اس نعمت کا شکر ادا کیا کہ نہیں کیا. اور پھر کیا اللہ رب العالمین کا شکر ہم ادا کر سکتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ بندہ اپنی پیدائش کی گھڑی سے لے کر موت کی گھڑی تک مسلسل سجدے میں رہے تب بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اتنی بڑی نعمتیں جو رب کائنات نے اپنے اس بندے کو عطا کر دی ہیں. پھر رب کائنات فرماتا ہے کہ میں جنتیں عطا کروں گا، انعامات عطا کروں گا، فلاح عطا کروں گا. قد افلح المؤمنون، تحقیق کے فلاح اور کامیابی، جنتیں
اہل ایمان کے لیے جو اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر آئیں گے۔ پھر ان اہل ایمان کی وضاحت کرتے ہوئے رب کائنات فرماتا ہے کہ ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کو ان کا امانتوں کے دائروں کے حوالے سے جو رب کائنات نے ان کو عطا کر دی ہیں، جو حدود رب کائنات نے مقرر کر دی ہیں، وہ ان امانتوں کو ان حدود کے اندر استعمال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اب ہم لوگوں نے جائزہ لینا ہے کہ رب کائنات نے یہ جو آنکھیں ہمیں عطا کر دی ہیں، کیا ان آنکھوں کو جو استعمال کرنے کا رب کائنات نے راستہ دیا ہے اسی راستے کے اندر استعمال کرتے ہیں، یا رب کائنات نے جن راہوں کے اندر ان آنکھوں کو استعمال کرنے سے روکا ہے، ہماری آنکھیں ان راستوں میں استعمال ہونے سے رک جاتی ہیں۔ آج کا پورا موضوع ان آنکھوں کے اوپر ہوگا اور ان آنکھوں کے استعمال سے متعلق ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، قل للمؤمنین، کہہ دیجئے یہ اہل ایمان سے، قرآن آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر کے ذریعے سے اہل ایمان سے مخاطب ہے، کہہ دیجئے میرے ایمان لانے والے بندوں کو، اور کیا کہہ دیجئے؟ یغضوا، جھکا دیجئے، جھکا دیں، من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگاہیں جھکانے کا حکم دیا ہے۔ نگاہیں جھکانا رب کائنات کو عزیز ہے، اس لیے کہ ان آنکھوں کے ذریعے سے انسان کو جو کچھ نظر آتا ہے، ان نظر آنے والی چیزوں کے اندر وہ چیزیں بھی شامل ہیں کہ جن کو دیکھ کر بندہ رب کائنات کا شکر گزار بن جاتا ہے۔ کسی لنگڑے کو دیکھا، کسی اندھے کو دیکھا، کسی لولے کو دیکھا جس کے ہاتھ کام نہیں کرتے، کسی فالج زدہ کو دیکھا، کسی مسکین کو دیکھا، کسی غریب کو دیکھا، تو انسان کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحیح سلامت پیدا کیا۔ لیکن یہی نگاہیں اور یہی آنکھیں اگر شکر کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، انہی نگاہوں کے استعمال کے نتیجے کے اندر اللہ رب العالمین کو انسان بھول بیٹھتا ہے اور کسی اور انسان کے عشق میں مبتلا بھی ہو جاتا ہے، کسی اور کی محبت میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، کسی اور سے انسان دل لگا کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ آنکھیں جہاں شکر گزاری کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں، وہیں پر یہی بد نگاہی انسان کو اللہ سے دور کر کے کسی بندے کے عشق میں مبتلا کر دیتی ہے، اور انسان سے ایسا سودا کروا دیتی ہیں یہ نگاہیں اور آنکھیں، ایسا گھاٹے کا سودا کروا دیتی ہیں کہ رب کا بندہ ہو جائے بجائے رب کا ہو جائے، یہ بندہ کسی بندے کا ہو جاتا ہے۔ انسان سے فیصلہ کروا لیتا ہے کہ مجھے کس کا ہونا ہے، انسان سے گمراہی کا وہ کام کروا دیتا ہے شیطان، جس کے لیے اس دنیا کی زندگی بھی اس کے لیے ذلت کی زندگی بن جاتی ہے اور آخرت کی زندگی تو جہنم کی زندگی ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کسی انسان کا اس نے تعین کیا، اللہ کے بجائے کسی انسان کے لیے دل کے اندر محبت پیدا کر لی، چاہت پیدا کر لی، انسیت پیدا کر لی۔ اللہ کو راضی کرنے کے بجائے یہ بندے کو راضی کرنے کے اندر لگ گیا، اللہ کو خوش کرنے کے بجائے یہ بندے کو خوش کرنے لگ گیا، اللہ کی ماننے کے بجائے یہ بندے کی ماننے لگ گیا۔ تو معلوم ہوا کہ جو نگاہیں ہیں، یہ نگاہیں جہاں انسان کے لیے شکر گزاری کے جذبات انسان کے دل کے اندر پیدا کر سکتی ہیں، وہیں ان نگاہوں کے ذریعے کوئی صورت اگر آنکھوں کو جچ گئی، بھا گئی، لبھا گئی، تو وہ صورت ان آنکھوں کے ذریعے سے دل میں اتر جاتی ہے، اور پھر دل میں اس انسان صورت کو صنم بنا کر، بت بنا کر اس کی محبت اور چاہت اور عشق کے اندر انسان زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سودا بڑا گھاٹے کا سودا ہے، یہ بڑا بھیانک سودا ہے، اس لیے کہ خدا کے مقابلے میں عشق کے معیار کو تم نے کیا معیار بنا دیا۔ بندہ عاجز، بندہ مجبور، بندہ بےکس بندہ، وہ بندہ جو اپنی آنکھوں کی پیپ اپنی آنکھوں میں آنے سے نہیں روک سکتا، اس سے محبت کر بیٹھا۔ وہ جو گندگی ناک میں اترتی ہے اس گندگی کو ناک میں آنے سے نہیں روک سکتا۔ وہ جو غلاظتیں اپنے منہ سے پھینکتا ہے اور نکالتا ہے ان کو اپنے آپ سے نہیں روک سکتا۔ وہ جو کانوں سے غلاظتیں نکل رہی ہیں، وہ جو انسان کی شرم گاہوں سے غلاظتیں نکل رہی ہیں، پاخانہ ہے، پیشاب ہے،
یہ مجموعہ ہی گندگی کا ہے سارے کا سارا. کیا اس سے نکل رہا ہے؟ کیا سودا کر لیا تم نے؟ کیا انتخاب کر لیا تم نے؟ صرف ایک شبیہ کو دیکھ کے تم نے رب کے مقابلے میں اپنے دل میں اس کو بسا لیا. یہ دل تو اللہ کی محبت کا گھر تھا. اس دل میں تو اللہ کو بٹھانا تھا. تو نے اس دل میں صنم کو بٹھا دیا تو خدا کا غضب بھڑک اڑتا ہے. انسان کی راہیں کھوٹی ہو جاتی ہیں. انسان مقصد زندگی کو بھول جاتا ہے. اللہ کے دین کا ہونے کے بجائے یہ کسی بندے کی رضا کے لیے سارے دن سرگردہ ہوتا ہے. دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے. کون دنیا میں کسی کی محبت میں مارے مارے پھرنے والے بندے کو بولے گا کہ یہ بندہ صحیح کام کر رہا ہے؟ دنیا بھی اس کو ذلیل کرے گی. تو رب کائنات کہتا ہے کہ مت کرو ایسا کام، مت کرو ایسا کام. قل للمؤمنین، کہہ دیجئے تمام اہل ایمان سے، یغضوا، اپنی نگاہوں کو جھکا دیا کریں، عن ابصارہم، اپنی آنکھوں کو. اس لیے کہ دیکھیں گی یہ آنکھیں بڑی پاگل ہیں، ہر بات بتاتی ہیں، ان سے بھی راز کھول جاتے ہیں. جو دل نہ کہہ پائے وہ راز سناتی ہیں. ان آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے. ان آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے. ان آنکھوں کی حفاظت نہیں کی تو ایمان چلا جائے گا. ان آنکھوں کی حفاظت نہیں کی تو رب کا غضب بھڑک اٹھے گا، رب کا عذاب مقدر بن جائے گا. قل للمؤمنین یغضوا ابصارہم، کہہ دیجئے کہ ان ایمان والوں کو اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں. ان کو نہیں جھکایا تو یہ خیانت کریں گی. منع کر دیا رب نے کہ تم نے نہیں دیکھنا غیر محرم کو. نظر کو جھکانا ہے جب تمہارے سامنے کوئی غیر محرم آ جائے، کوئی حسین چہرہ آ جائے، کوئی حسین چہرہ آ جائے. احتیاط برتنی ہے. امام ابو حنیفہ کے بہت بڑے شاگرد گزرے، امام یوسف. امام یوسف بڑے حسین تھے، جوان تھے، سجیلے جوان تھے. امام ابو حنیفہ کا ایمان کا معیار کیا ہوگا؟ آج ہم کہتے ہیں 4 امام، 4 بڑے ہستیوں کے اندر شمار ہوتا ہے. مجدد بنے، دین کی حفاظت کی، تقوی اور پرہیزگاری کا انتہائی اعلیٰ معیار. امام یوسف کو جب ان کے پاس پڑھنے کے لیے، درس کے لیے چھوڑا گیا تو چونکہ چہرے پہ داڑھی نہیں تھی تو بغیر داڑھی کے چہرہ تو بمشابہ عورت کے ہوتا ہے. جس طرح عورت کا چہرہ بھا جاتا ہے تو ان کو بھی، انسان کو بھی وہ چہرہ بھا سکتا ہے جو بغیر داڑھی کے چہرہ ہو. ابھی داڑھی کے بال اترے نہیں چہرے پر. تو حکم تھا امام یوسف کو کہ تم نے اپنا چہرہ میری طرف نہیں کرنا ہے، مخالف سمت میں کر کے بیٹھنا ہے. درس حاصل کرو، پیٹ میری طرف کرو تاکہ تمہارے چہرے پر میری نظر نہ پڑے. کیا پتا کوئی نگاہ، کیا پتا کون سی نگاہ کس خیال سے تم پر اٹھ جائے اور میری عاقبت خراب ہو جائے. اور پھر تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس وقت ان کو اجازت ملی چہرہ اس طرف کرنے کی جب ان کی شبیہ سورج کی روشنی کے نتیجے کے اندر زمین پہ جو پڑتی ہے چھاؤں پرچھائیاں، اس پہ جب چہرے پہ 4 داڑھی نظر آئی تو کہا کہ ہاں اب آپ اپنا چہرہ ادھر کر لیا کریں. اتنی احتیاط، اتنی احتیاط کہ ان چہروں پہ نظریں پڑنے سے انسان کے دماغ میں ایک سوچوں کا طوفان امڑ آتا ہے. پھر رب کائنات نے تو واضح فرما دیا وَيَحْفِظُوا فُرُوجَهُمْ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا أَبْصَارَهُمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. 2 چیزوں کا ذکر ایک ساتھ کر دیا رب کائنات. حفاظت کرو، یحفظوا، کس چیز کی حفاظت کرو؟ فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی. یعنی کہ رب کائنات نے بیچ میں کوئی اور چیز نہیں دی. ان آنکھوں کا دیکھنا نتیجہ بن سکتا ہے زنا کا. شرمگاہ تمہارے کنٹرول میں نہیں رہتی. پھر زنا کا راستہ بن جاتی ہے بد نظری اور بد نگاہی. پہلا قدم بد نظری، دوسرا قدم زنا. اپنے آپ کو زنا سے بچانا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھا، دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھا. اور پھر یہ نہیں کہ صرف مردوں کو یہ کہا گیا کہ تم اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، عورتوں سے بھی کہا گیا یغضضن من ابصارہم، عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں. نہ مردوں کو اپنی آنکھیں بے جا استعمال کرنے کا حکم ہے
اور نہ عورتوں کو اپنی آنکھیں بیجا استعمال کرنے کا حکم ہے۔ آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، خیانت نہیں کرنی ان آنکھوں سے۔ جو چہرے گناہ کی طرف آپ کو مائل کر سکتے ہوں، ان چہروں کو دیکھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ میں نے ایک مضمون پڑھا مولانا اکرم الحق تھانوی صاحب کا، آنکھوں کی سوئیاں، اور اس میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ گناہ ہے، وہ گناہ جس میں کوئی سکت نہیں رہی، کوئی صلاحیت نہیں رہی، نہ بازو میں طاقت نہ ٹانگوں میں طاقت، بندہ بول بھی بڑا مشکل سے پا رہا ہے، سن بھی نہیں پا رہا، آنکھیں اگر دیکھ رہی ہیں تو ان آنکھوں کے دیکھنے سے انسان سوچوں کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ سوچ رہا ہوتا ہے۔ عمر کی قید نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ بزرگوں کو کسی اور چیز نے اتنا تباہ نہیں کیا جتنا بدنگاہی نے تباہ کر دیا۔ اس لیے کہ ان بزرگوں پہ کوئی شک بھی تو نہیں کرتا۔ لوگ بولیں گے بھائی یہ تو بچی سمجھ کے دیکھ رہا ہے اس کو، بیٹی سمجھ کے دیکھ رہا ہے اس کو، لیکن وہ کس سوچ سے دیکھ رہا ہے؟ اور فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ عام بزرگ، بڑے بڑے دینی بزرگ وہ بھی تباہ ہوئے تو اس بدنگاہی کی وجہ سے ہوئے، بے احتیاطی کی وجہ سے ہوئے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس بدنگاہی سے بچاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ بدنگاہی سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم نے آنکھوں کو ہی بند کر دینا ہے، بالکل پتہ ہی نہ چلے کہ کون سامنے سے گزر رہا ہے۔ ہاں نگاہیں اٹھاؤ، چلو دیکھو، رب کی نعمتوں کو دیکھو، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، لیکن جو ہی احساس ہو کہ غیر محرم ہے تو جھکا دو۔ پہلی نظر جو تمہاری پڑی اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، لقل اولا پہلی جو نگاہ ہے اس پہ تمہارے سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن وہ علیہ کا ثانیہ جو دوسری نگاہ تم ڈالو گے اس دوسری نگاہ کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، اللہ پوچھے گا، میدان حشر میں کھڑا کر دے گا۔ خیانت کو جانتا ہوں میں، مجھے معلوم ہے کہ تم نے کب بد نگاہی کی ہے، کون سی نگاہ تمہاری بد نگاہی والی نگاہ تھی، میں جانتا ہوں۔ یعلم، قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ مومن کی آیت نمبر 19۔ یعلم، جانتا ہوں، خائنۃ الاعین، وہ خیانتیں جو تم نے اپنی نگاہوں کے ساتھ کی، وہ چوریاں جو تم نے اپنی نگاہوں کے ساتھ کی، وہ حکم و دولیاں جو تم نے اپنی نگاہوں سے کی، میں جانتا ہوں، چھپی ہوئی نہیں باتیں مجھ سے یہ۔ وَتُخْفِ الصُّدُورِ، بدنگاہی کی، پھر جو سینے کے اندر تم نے سوچا، دل میں جو تم نے سوچا، میں تو اس سے بھی واقف ہوں۔ انسان کہتا ہے کہ یہ تو وہ گناہ ہے، کون پکڑے گا مجھے، میں ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہوں، ٹیلی ویژن پہ عورت کو دیکھ رہا ہوں، اسے کیا معلوم کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ یہ وہ گناہ ہے جو پوشیدہ گناہ ہے، پکڑا نہیں جاتا یہ گناہ۔ انسان بے خبر ہے کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، اپنے گناہوں کو انسان بڑھا رہا ہے اور بے خبری میں بڑھایا جا رہا ہے۔ سمجھ رہا کہ دیکھنا کوئی برائی ہے نہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین، جانتا ہوں کہ جو خیانت تم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ کی۔ وتخفی الصدور، اور پھر آنکھوں سے دیکھنے کے بعد تو نے جو دل میں سوچا میں اس سے بھی واقف ہوں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے پہلا قدم، دماغ سے سوچتا ہے دوسرا قدم، اور پھر اپنے اعضاء کے ساتھ گناہ کرتا ہے تیسرا قدم۔ تو راستہ کہاں سے کھلا گناہ کا، زنا کا؟ دیکھنے سے۔ تو خدا کیا کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، قریب مت جاؤ زنا کے۔ کیسے قریب گیا بندہ؟ دیکھنے سے گیا، دیکھنے سے گیا، تو قریب مت جاؤ، مت دیکھو، دیکھو گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے، زنا میں پڑ جاؤ گے، بدکاری کا شکار ہو جاؤ گے۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ انتہائی فحاشی کا کام ہے، بدکاری کا کام ہے، برائی کا کام ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، بہت برا راستہ ہے یہ دیکھنا، بری نگاہ سے دیکھنا، برے راستوں پہ جانے کا والا معاملہ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، آنکھوں کی حفاظت کرو، زنا سے بچ جاؤ گے۔ جتنی آنکھیں پاک ہوں گی اتنا ہی دل پاک ہوگا، اتنا ہی تمہارے اعضاء پاک ہوں گے۔ پھر اپنے آپ کو پاک رکھو، اور پاک رکھنے کا راستہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ شیطان کسی شخص سے مایوس نہیں ہوا۔ شیطان کی خوبی ہے، کتے کی خوبی وفاداری، بلی کی محبت ہے گھر سے، انسان سے محبت نہیں کرتی، گھر سے محبت کرتی ہے۔
گھر کو نہیں چھوڑے گی، آپ سب چھوڑ کے چلے جاؤ، کتا پیچھے آئے گا آپ کے جہاں آپ جاؤ گے، وہ گھر سے محبت نہیں کرتا۔ اور شیطان کی بھی خوبی ہے، کبھی مایوس نہیں ہوتا، لیکن حدیث آتا ہے حدیث میں کہ اگر کوئی سخت جان مومن مل جائے، بڑے ہیلے چلائے، بڑے حربے چلائے، بڑی کوششیں کی اس کو گمراہ کروں، نہیں گمراہ کر پایا، تھک گیا، مایوس نہیں ہوا، آخری حربہ فرمایا کہ اگر کوئی ایسا سخت جان ملا تو اس کو عورت کے جال میں پھینک کر مغلوب کر دیا، عورت کے جال میں پھینک دیا اس کو۔ اور یہ وہ کامیاب ترین اس کا نسخہ ہے، ہتھیار ہے، مجرب نسخہ ہے شیطان کا۔ مرد کو مارنا ہے، ایمان کے دائروں سے مارنا ہے، خدا کے راستوں سے ہٹانا ہے تو عورت کی محبت، اور عورت کو گمراہ کرنا ہے تو مرد کی محبت۔ راہیں کھوٹی کرنے کا سب سے بڑا راستہ، سب سے بڑا ذریعہ۔ اور اتنی احتیاط کرتے تھے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 84 سال کی عمر ہو گئی، ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی، دوسری آنکھ میں موتیا اتر آیا، پورا نہیں دیکھ پا رہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ خطرہ عورت کو دیکھنے سے ہے، اس عمر میں بھی، 84 سال کی عمر میں۔ اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانے کا سب سے بڑا راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتا ہے، زنا سے بچانا چاہتا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ زنا کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، زنا کی ابتدا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ دیکھنے سے۔ جو دیکھنے کا عادی ہوگا، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنے کا عادی ہوگا، غیروں کے حسن کو، عورت کے حسن کو پسند کرتا ہوگا، سارا دن اس حسن کی تلاش میں بھٹکتا پھرے گا، یہ بندہ زنا سے نہیں بچ سکتا، پھر یہ خود اپنے آپ کو جال میں پھنسانے والا بندہ ہے، خود اپنے آپ کو پیش کرنے والا بندہ ہے۔ حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ شیطان نے دیکھنے کو اپنی پرانی کمان اور نشانہ بہدف چلنے والا تیر قرار دیا ہے۔ پرانی کمان کون سی ہوتی ہے؟ آپ کے گھر میں، ہمارے گھر میں اگر کوئی ہتھیار سب سے پرانا ہوتا ہے تو وہ پرانا کیوں اپنے پاس رکھ کے بیٹھتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا نشانہ سب سے بہتر تھا، جس کا نشانہ اچھا نہ ہو اس کو بیچ دیتے ہیں ہم لوگ۔ پرانی کمان، وہ کمان جس سے اس نے ہمیشہ تیر بہدف چلائے شیطان نے، وہ کیا ہے؟ بری نظر۔ اس بری نظر سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی لیے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بری نظر شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ بری نظر شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ انسان مرے گا نہیں اس تیر سے، ایمان مرے گا انسان کا، ایمان مر جائے گا اس انسان کا۔ اپنے ایمان کو اگر بچانا چاہتے تو اپنے آپ کو بری نظر سے، بد نظری سے بچاؤ، بد نگاہی سے بچاؤ۔ اور جو اللہ کے خوف سے اس بد نگاہی کو ترک کرے گا، حدیث میں آ رہا ہے، اور جو اللہ کے خوف سے اس بد نگاہی کو ترک کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسا ایمان عطا کرے گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ اور ایک جگہ میں نے پڑھا، جب کسی مومن کی نگاہ کسی غیر محرم پر پڑتی ہے اور وہ اپنی نگاہ کو جھکا لیتا ہے، اللہ رب العالمین آسمانوں سے رحمت کے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ میری بندے کی آنکھوں کو جا کے چوم کے آ جاؤ۔ رحمت کے فرشتے اللہ بھیجتا ہے۔ ان کو لذت مل رہی تھی اس حسن کو دیکھنے میں، لیکن آنکھوں کی ان لذتوں پر میرا خوف غالب آ گیا، تو جن نگاہوں پر میرا خوف غالب آ گیا، جاؤ جا کر ان کو چوم کر آؤ۔ فرشتے آتے اس کی نگاہوں کو آ کر چومتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ان فرشتوں کو رب کائنات بھیجتا کہ جاؤ میرے بندے کی نگاہوں کو جا کر چوم کے آ جاؤ۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں، آپ کے بارے میں بڑے فکر مند تھے۔ بخاری کی حدیث اور مسلم شریف کی حدیث کہ میرے اور آپ کے آقا جو ہمارے اور آپ کے غموں میں گھلا کرتے تھے، کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے صلا دیا۔ کیا صلا دیا ہم لوگوں نے؟ کہ جو تیرے غم میں گھلا کیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ وہ گھلے، ہم نے بھلایا۔ ان کے احکامات ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، اور بخاری کی حدیث، مسلم شریف کی حدیث۔
آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا اور عورت کے فتنے سے بچو۔ دنیا کی محبت دل میں آ گئی تب بھی دین گیا، عورت کی محبت دل میں آئی تب بھی دین گیا۔ دنیا اور عورت کے فتنے سے بچو، اس لیے کہ بنی اسرائیل کو جو پہلا فتنہ درپیش آیا وہ عورتوں ہی کا فتنہ تھا۔ عورت کی وجہ سے بنی اسرائیل کی قوم تباہ ہوئی۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ایک اور حدیث ذرا غور سے سنیے گا، اور یہ حدیث بیہقی شریف کی حدیث ہے اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اس حدیث کے راوی ہیں۔ اور آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کو زنا سے کچھ نہ کچھ واسطہ پڑتا ہے۔ یہ اتنا برا معاملہ ہے، اتنا نازک معاملہ ہے۔ آقا نامدار فرما رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر کسی نہ کسی سطح میں زانی ہے، زنا کار ہے کسی نہ کسی حد میں۔ پھر فرمایا کہ اس کی آنکھیں زنا کرتی ہیں، وہ اپنی دونوں آنکھوں سے زنا کرتا ہے جب بد نظری کرتا ہے، بد نگاہی کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے زنا کرتا ہے جب یہ اپنے ہاتھوں سے کسی غیر محرم کو چھوتا ہے۔ پھر فرمایا اپنے منہ سے زنا کرتا ہے جب کسی حسین چہرے کو، عورت ہو یا مرد ہو، سوچ کو تو اللہ جانتا ہے، تحفظ صدور، اللہ جانتا ہے دل میں کیا ہے، جب کسی کو اس خیال سے چومتا ہے تو یہ ہونٹوں کا زنا ہے۔ پھر فرمایا اپنے پاؤں سے زنا کرتا ہے جب کسی حسین کو دیکھنے کے لیے اپنے قدموں سے چل کر اس کی طرف جاتا ہے، اس کے گھر کی طرف جاتا ہے، اس کے کالج کی طرف جاتا ہے، اس کے اسکول کی طرف جاتا ہے، حسینوں کو دیکھنے کے لیے بس اسٹاپوں پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، بسوں کے اندر تاڑتا ہے بیٹھ کر، چھتوں سے کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ قدموں کا زنا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ دل زنا کرتا ہے، دل۔ اور پھر کیا فرمایا؟ جب دل ہے تو دل کے اندر امنگ اور آسائش اور خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اور دل کا تعلق پھر اس کی شرمگاہ سے ہوتا ہے۔ یا تو دل کی پکار پر شرمگاہ لبیک کہہ کے زنا کا عمل کر دیتی ہے، تائید کر دی کہ ہاں تو نے جو کہا وہ صحیح کہا، یا پھر شرمگاہ تکذیب کر دیتی ہے کہ دیکھیں نہیں یہ کام مجھے نہیں کرنا، مجھے میرا رب دیکھتا ہے۔ بد نگاہی سے بچنے کا حکم، بد نگاہی کے بارے میں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث موجود ہیں۔ حدیث بخاری شریف ہے، زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا بد نگاہی ہے، آنکھوں سے کسی غیر محرم کو دیکھنا یہ بد نگاہی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نصیحت فرمائی، اور کیا نصیحت، ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹے شیر اور سانپ کے پیچھے چلے جانا۔ وہ لڑکی حملہ کر سکتا ہے شیر، چیر پھاڑ سکتا ہے شیر، لیکن چلے جاؤ شیر کے پیچھے، بھلے سانپ کے پیچھے چلے جاؤ، کسی بھی لمحے ڈس سکتا ہے، لیکن فرمایا عورت کے پیچھے مت جانا۔ یہ عورت جو ہے یہ شیطان کا ہتھیار ہے، اور یہ شیر اور سانپ کے پیچھے جانے سے زیادہ خطرناک ہے کہ تو کسی عورت کے پیچھے چلا جا۔ ولا تقربوا الزنا، اس عورت کے پیچھے نہ جا، اس کے قریب نہ جا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ سنا آپ لوگوں نے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا ہم لوگوں نے، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ زلیخا عاشقہ ہو گئی، نظر سے دیکھا، زنا کا خیال پیدا ہوا، یوسف علیہ السلام کو بلایا، یوسف علیہ السلام آئے، محل کے دروازے بند کر دیے، آؤ میرے پاس، آؤ اپنی خواہش پوری کرو، میرا بھی دل چاہتا ہے، آؤ میرے پاس۔ لیکن معاملہ کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام کی سنت کو یاد کیجئے گا، جہاں کھڑے ہیں وہاں سے اگر قدم بڑھ جاتے تو زنا ہو جاتی، شیطان کی طرف بڑھ جاتے ہیں، شیطان کے حملے کا شکار ہو جاتے ہیں، شیطان کے اکساہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سنت کیا تھی؟ قدم آگے کے بجائے قدم پیچھے ہٹائے۔ اور جب بھی تم عورت کے پاس جانے سے اپنے قدموں کو پیچھے ہٹاؤ گے
تو خدا کی نصرت اور خدا کی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ جو بند تالے تھے وہ بھی رب کائنات نے کھول دیے۔ تو ایک مفسر نے فرمایا کہ یہ پتہ ہے اس سے کیا مثال نکلتی ہے، تاکہ مقناطیس کو مقناطیس کے قریب لاؤ گے تو چک چمٹ جائے گا۔ اس دائرے سے، مقناطیسی دائرے سے خود کو باہر نکالو گے تو زنا کے دائرے سے اپنے آپ کو باہر نکال لو گے۔ تو بجائے عورت کے قریب جاؤ، جب عورت نظر آئے تو عورت سے دور ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، الٹے قدموں چلے جاؤ، شیر کے پیچھے چلے جاؤ، سانپ کے پیچھے چلے جاؤ، کبھی عورت کے پیچھے مت جاؤ۔ جاؤ گے ایمان جائے گا، ایمان کی حلاوت کھو دو گے، اپنے آپ کو برباد کر دو گے، اپنے آپ کو تباہ کر دو گے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور مشکات شریف کی حدیث، مشکات شریف جیسی کتاب، لعن اللہ الناظر، اللہ لعنت کرتا ہے اس کے اوپر جو بدنگاہی کرتا ہے، اللہ لعنت کرتا ہے۔ تو جتنی بار بدنگاہی کی اتنی بار رب کائنات کی لعنت اپنے اوپر لے لی، اور اللہ کی لعنت مل جائے انسان کو، اللہ کی لعنت پڑ جائے انسان کے اوپر، اس سے بڑی بدنصیبی انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کا دوست کون ہو سکتا ہے جو بدنگاہی کرے؟ قرآن پاک کی سورہ انفال کی آیت نمبر 34، ان اولیاءہ الا المتقون، خدا کے دوست تو صرف وہی ہو سکتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو، ڈر کے مارے حسیناؤں سے دور ہو جائیں، کوئی واسطہ نہیں ہمارا تم سے، کوئی تعلق نہیں ہمارا تم سے، ہم تم سے دور رہنے والے لوگ ہیں، ہم تم سے دور بھاگنے والے لوگ ہیں۔ ایک اور حدیث میں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بتائی گئی ہے، اور جب آقا نامدار کی دعا ہے تو کیا وہ ہماری دعا نہیں ہونی چاہیے؟ یقیناً وہ ہماری دعا ہونی چاہیے۔ امتیوں کو تو حکم ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ رب کائنات کے پیارے اس پیغمبر نے تمہیں دیا اسے پکڑ لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے روکا اسی سے رک جاؤ۔ تو جو لفظ دعا کے اللہ کے نبی سے نکلے وہ نبوی دعائیں تو بڑی قیمتی دعائیں، یہ کس زبان سے ادا ہوئی ہیں؟ اگر وہی لفظ ہماری زبانوں پہ آ جائیں تو ہماری زبانیں کتنی مبارک زبانیں بن جاتی ہیں۔ کیا ہیں وہ الفاظ جو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی؟ آقا کی ہستی کو دیکھیں، کتنی معصوم ہستی ہے اللہ کی زمین پر، اس سے معصوم ہستی انسانی دنیا کے اندر کوئی پیدا ہی نہیں، لیکن وہ نبی کیا دعا کر رہا ہے؟ کیا ہم وہ دعائیں کرتے ہیں؟ نبی جو دعا کر رہا تھا سنیے، آپ فرما رہے ہیں کہ اعوذ بک، مجھے پناہ دے میرے رب، من شر سمعی، اس شر سے جو دیکھنے سے پیدا ہوتا ہے، وہ بصری، سننے سے، وہ قلبی، وہ جو دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے، ان تمام شروں سے اے اللہ رب العالمین ہمیں بچا۔ ہم کہتے ہیں جب درس کا موقع ہو تو صرف تنبیہ نہیں ہونی چاہیے، صرف مرض کی نشاندہی نہیں ہونی چاہیے، علاج بھی سامنے آنا چاہیے۔ تو بد نظری اور بد نگاہی کا علاج آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، یہ دعا زبانوں میں رکھنی چاہیے۔ اور دعا کیا ہے؟ اعوذ بک، اللہم اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من شر سمعی و بصری و قلبی۔ پڑھیے ذرا دل کے اندر، اگر بلند آواز میں پڑھنا چاہیں تو بھلے پڑھیں، یاد ہو جائے گی۔ اللہم اعوذ بک، اللہم اعوذ بک من شر سمعی، من شر سمعی و بصری و قلبی۔ آنکھوں کا دیکھنا اس سے پناہ دے، کانوں کا سننا اس سے پناہ دے، اور دل میں ان خیالات کا پیدا ہونا، اے اللہ تبارک و تعالی تو ہمیں پناہ دے۔ اسی طرح آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ فرماتے ہیں عورتیں شیطان کا جال ہیں۔ عورتیں کیا ہیں؟ یہ تمہارے لیے شیطان کا جال ہیں۔ اگر یہ شہوت نہ ہوتی تو عورتوں کو مردوں پر شیطان قابو نہ کر پاتا۔ اللہ رب العالمین ایسی بری نگاہ سے، ایسی بری نظر سے ہم سب کو بچائے۔
احیاء العلوم کے اندر آتا ہے، احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب دی ہوئی بہت معرکۃ الاعلیٰ کتاب، اس میں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک مجلس کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اسرائیلی روایت ہے۔ آپ مجلس میں بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے کہ اچانک ابلیس اس مجلس میں آ گیا، اور حالت یہ ہے کہ اس کے سر پہ ایک ٹوپی تھی اور اس کے اندر رنگ برنگی آئینے لگے ہوئے تھے۔ اس نے آیا کر وہ ٹوپی اتار دی اور سلام کیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اب نبی کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے، جھوٹ کیسے بولے؟ پتا ہے کہ اللہ رب العالمین بتا دے گا کہ کون ہے، تو جھوٹ تو بول نہیں سکتا تھا وہ۔ تو اس نے آگے جواب دیا کہ میں ابلیس ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تجھے موت دے، تو یہاں کس لیے آیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نزدیک عظیم مرتبت اور منصب پر فائز ہیں آپ موسیٰ علیہ السلام، میں آپ کو سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اب کیا کہے؟ آپ کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب کیا کہ تو نے رنگ برنگی ٹوپی کیوں پہن رکھی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس ٹوپی کے ذریعے سے میں بنی نو انسان کو گمراہ کرتا ہوں، ان کے دلوں کو اچکتا ہوں، انہیں فریب دیتا ہوں کہ نظاروں سے، ان رنگینیوں سے انسان کھو جاتا ہے، ان کے اندر محو ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تو انسان کو کس عمل کی بنیاد کے اوپر زیر کر لیتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا اس کے دل میں تکبر پیدا کر کے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بڑا ایمان والا ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا تقوی والا ہوں۔ کہ تجھے کیا فائدہ ہوتا ہے تکبر کرنے سے، پیدا کرنے سے؟ کہ متکبر انسان اپنی کوتاہیوں کو کوتاہی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، اپنے گناہ کو گناہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، اپنی خطا کو خطا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ بدنگاہی کرنے والا ہو، متکبر ہو، بولو تم بدنگاہی کر رہے ہو تو ایک دم چڑھ جائے گا، تم کیا سمجھتے ہو مجھے، تم ہوتے کون ہو مجھے کہنے والے؟ تکبر کی ایسے ڈانٹنا شروع کر دے گا۔ فرمایا کہ یہ اپنے کم عمل کو بہت سمجھتا ہے، تکبر میں چھوٹا کام کرے گا، تکبر میں بڑا سمجھے گا، اور اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے یہ متکبر انسان، اس لیے میں اس سے تکبر کرواتا ہوں۔ پھر کہنے لگا کہ اگر آپ نے آج مجھ سے پوچھ ہی لیا کہ میں کون ہوں اور آج مجھ سے سچی باتیں اگلوائی رہے ہو اور اللہ کے پیغمبر بھی ہو، تو کہا کہ میں 3 باتوں کے لیے آپ کو خبردار کرتا ہوں، 3 کاموں سے خبردار کرتا ہوں، 3 کام مت کرنا، بتا دو اپنے امتیوں کو کہ 3 کام نہ کریں۔ اور پہلا کام یہ کہا کہ اپنے امتیوں سے کہہ دو کہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں تنہائی میں نہ بیٹھیں۔ اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے، خلوت کے اندر ہوتا ہے، تو انہیں فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے کسی اور کو نہیں بھیجتا، میں خود آتا ہوں، اپنے چیلے نہیں بھیجتا۔ یہ بڑا بہترین موقع ہوتا ہے وار کرنے کا میرے لیے۔ چیلے کو بھیجوں گا، اناڑی ہوگا، شاید عمل کر سکے، وہ کام کر سکے نہ کر سکے، تو میں خود آتا ہوں اسے مرنے کے بعد۔ ایکسپرٹ خود آتا ہے، وہ بڑا استاد خود آتا ہے۔ یہ بڑا اہم موقع ہے کہ یہاں پر مجھے خرابی کا موقع بہترین مل گیا، اس لیے میں خود آؤں گا۔ دوسری بات یہ، ان سے کہہ دو کہ جو وعدہ کریں نا اس کو ضرور پورا کیا کریں، کیونکہ وعدہ اگر کر لیا تو پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو اس وعدے سے ہٹاؤں، اور وعدے سے ہٹنے والا خدا کی نظر کے اندر عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور تیسری اور اہم چیز جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی صدقہ دینے کا اعلان کریں اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر، یا زکوٰۃ دینے کا اعلان کریں، ارادہ کریں، تو دیر نہ کریں۔ جیسے ہی دیر کریں گے تو میں ان کے دل کے اندر اس مال کی محبت پیدا کر کے وہ جو زکوٰۃ ہوگی، کسی کا حق ہوگا جو انہوں نے دینے کے لیے وعدہ کر لیا، اس سے اس کو روک لیتا ہوں، تو وہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے، حق کی ادائیگی سے وہ جب محروم ہو جاتا ہے، رہ جاتا ہے، تو اللہ کی پکڑ کا شکار بن جاتا ہے۔ اسے فوراً تقسیم کر دیا کریں، مجھے کہہ دو شیطان نے باتیں کی ہیں۔ 3 باتوں میں پہلی بات عورت کے ساتھ تنہائی، یہ نہیں چلے گی، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ایک بڑی تعداد ہے جو میرے پاس ریکارڈ پر موجود ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وقت کا بھی تھوڑا مجھے خیال کرنا ہے، ذرا احتیاط کرنا ہے کہ زیادہ وقت میں آپ کا نہ لے سکوں، اس لیے میں اس جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا جو دوسرا حصہ ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا کھول کے آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ کو ذرا سی بات زیادہ سمجھ میں بھی آ سکے اور ہم سب اس سے کوئی فائدہ بھی حاصل کر سکیں۔ آیت جو پڑھی گئی تھی پہلی وہ تھی قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہہ دیجیے کہ تمام اہل ایمان سے
اپنی آنکھوں کو جھکا دیا کریں. وَيَحْفِظُوا فُرُوجَهُمْ, اور آنکھوں کی نگاہوں کی بے احتیاطی کہ فوراً بعد ذکر آ گیا شرمگاہوں کا, شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ, یہ جو کام ہے یہ پاکیزگی کے لیے بڑا اہم کام ہے. ازکا, زکا, پاکیزگی, آنکھوں کی پاکیزگی شرم کی پاکیزگی کے ساتھ وابستہ ہے. آنکھیں پاک, قرآن کہتا ہے کہ شرمگاہ پاک, شرمگاہ کو پاک رکھنا چاہتے تو آنکھوں کو پاک رکھو. ذالک ازکیٰ لہم, یہ ان کے لیے بڑی پاکی ہے کہ اپنی آنکھوں کو پاک رکھیں. پھر فرمایا کہ ان اللہ خبیر بما یصنعون. بس اس کی تشریح کر کے میں درس ختم کر دوں گا, کوشش کرتا ہوں کہ بات کو مختصر کر سکوں. ان اللہ, بے شک اللہ, خبیر ہے, جانتا ہے, بما یصنعون, صنائی, کوئی چیز بنانا اپنے ہاتھوں سے, صنعت, کاریگری, تخیل انسان کا, ہاتھوں سے کچھ بنا رہا ہے, ڈرائنگ کر رہا ہے, پینٹنگ کر رہا ہے, یہ صنائی کہلاتی ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون, خدا جانتا ہے جو کچھ تم بناتے ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آنکھوں کی بدنگاہی, شرمگاہوں کا چلا جانا, اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے آنکھوں کی بدنگاہی. آنکھوں کی بدنگاہی کو صنائی سے وابستہ کیا رب کائنات نے, کیونکہ دیکھنے کے بعد کچھ عکس بنتے ہیں, دیکھنے کے بعد کچھ عکس بنتے ہیں. ان عکس پہ رب کائنات نے یہاں ہدایت فرمائی ہے کہ جانتا ہے خدا کہ تمہارے ذہنوں میں دیکھنے کے بعد کیا بن رہا ہے. میں جانتا ہوں, خبیر ہوں, جاننے والا ہوں. یہاں پر ایک بہت بڑے مفسر ہیں, انہوں نے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اس آیت کے ٹکڑے کو ان اللہ خبیر بما یصنعون کے 4 انہوں نے عنوانات بیان فرمائے. مختصراً بیان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ ان اللہ خبیر بما یصنعون سے مراد کیا ہے. فرمایا کہ جو پہلا عنوان بنتا ہے اس آیت کی تشریح کا, وہ بھی اجالت النظر, کہ تو جو نگاہ گھما گھما کر بد نگاہی کر رہا ہے, یہ صورت بن رہی ہے, یہ جو کیفیت بن رہی ہے تیری کہ کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے. تو کوئی دیکھ رہا ہے تو چلو ادھر سے دیکھ لیتا ہوں, ادھر تو کوئی نہیں دیکھ رہا, چلو ادھر دیکھتا ہوں. تو جو لوگوں سے چھپ چھپ کے تو بد نگاہی کر رہا ہے, خدا تیرے سے چھپ چھپ کے ہونے والی بد نگاہی سے واقف ہے. پہلا عنوان یہ بن جاتا ہے. دنیا کو بے خبر رکھ کے تو بد نگاہی کر رہا ہے, خدا باخبر ہے, تو خدا کو بے خبر نہیں رکھ سکتا. تو نگاہوں کو گھما گھما کر بد نگاہی دنیا میں تو کر سکتا ہے, دنیا والوں سے تو کر سکتا ہے, تو اللہ رب العالمین سے نہیں کر سکتا. پہلا عنوان یہ بنتا ہے ان اللہ خبیر بما یصنعون. پھر فرمایا کہ بے استعمال سائر الحواس, یہ جو بد نگاہی کرنے والا اپنے حواس کو, دیکھنا, سننا, بولنا, چھونا, یہ جو حواس کہلاتے ہیں, ان کو تحریک میں لے کر آ جاتا ہے لذتیں محسوس کرنے کے لیے, حسن کی لذتوں کو محسوس کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جو تیرے حواس استعمال ہوتے ہیں, دیکھنا, سننا, تجھے سننے میں بھی لذت ملے گی, اس سے بولنے میں بھی تجھے تحریک پیدا ہوگی, عورت سے بات کرنے میں تجھے مزہ آ رہا ہوگا. خدا کہتا ہے کہ تو عورت سے بات کرتے ہوئے جب مزے لے رہا ہے, میں اس سے یہ باخبر ہوں. اس کی آواز سے جو تیرے کانوں کے اندر سرور پیدا ہو رہا ہے, میں اس سے یہ باخبر ہوں. دیکھے گا تو دیکھنے کے نتیجے کے اندر جو جو تحریکیں تیرے اندر پیدا ہوتی ہیں, ہر تحریک سے میں وابستہ ہوں, واقف ہوں. ان اللہ خبیر بما یصنعون. اور تیسری چیز بتحریک الجوارح, اپنے اعضاء کو تو استعمال کرتا ہے. اس بد نظری کرنے کے نتیجے کے اندر تو ہاتھ پاؤں چلاتا ہے, قدموں سے چل کر جاتا ہے, بار بار چل کر جاتا ہے, مختلف ہیلے, ہاتھوں کا استعمال, ٹانگوں کا استعمال, تو اپنے جوارح اعضاء کو جو استعمال کرتا ہے اس کو جا کر دیکھنے کے لیے خدا تیری ان تحریکوں سے وابستہ ہے. تو کیوں جا رہا ہے روڈ پر اب اس وقت, تو کیوں گلی میں نکلا ہے اس وقت, تو کیوں چھت پہ چڑھا ہے اس وقت, یہ ساری جو تحریک تیرے من میں پیدا ہوئی ہے کسی کو دیکھنے کے لیے. ان اللہ خبیر بما یصنعون. اور چوتھی بما یقعدون بذالک, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس کی بد نگاہی کرنے کا جو آخری مقصد ہوتا ہے, یعنی بد فعلی, اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی باخبر ہے. کسی شاعر نے شعر کہا
جو کرتا ہے تو چھپ کر اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمانوں سے۔ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، بس انسان اس چیز کو اپنے ذہن کے اندر رکھے تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ ایک دعا میں نے آپ کو سکھائی تھی، اللہم اعوذ بک من شر، دعا یاد ہے؟ اب اس کے بعد میں آپ کو 6 مزید ایسے افعال، علاج بتا رہا ہوں کہ جن کے نتیجے کے اندر انسان اگر چاہے تو اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچا سکتا ہے۔ دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا ہمیں زبان پر لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ ان 6 کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا عمل، انسان اللہ رب العالمین کا وہ بندہ ہے، وہ مخلوق ہے کہ جس کے اندر خود کچھ کرنے کی ہمت رب کائنات نے پیدا کی ہے۔ یہ فطری چیز ہے، آپ اٹھنا چاہیں گے بھی اٹھ جائیں گے، یہ ایک ہمت ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ساری چیزوں کو چھوڑ کے، یہ ایک ہمت ہے۔ ٹی وی پہ ڈرامے چل رہے ہوں گے، کرکٹ کے میچ چل رہے ہوں گے، بازاروں میں کاروبار چل رہا ہوگا، بہت سی لذتیں معاشرے کی ہیں، لیکن ایک ہمت تھی اندر، اس کو استعمال کیا۔ تو پہلی تحریک، پہلا علاج یہ ہے کہ بد نگاہی، بد نظری سے بچنے کا جو دائیہ آپ کے اندر رب کائنات نے پیدا کیا، اس کو استعمال کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ جو کچھ نچوڑ سکتے ہو اپنے اندر سے، قوتیں پیدا کرنے کی، اپنے آپ کو بچانے کی، وہ اپنے اندر کی ہمت کو پہلے بھی جگاؤ، اپنے اندر کے ارادوں کو پہلے جگاؤ، اپنے اندر کے سوئے ہوئے مومن کو جگاؤ، اپنے اندر کے سوئے ہوئے ایمان کو پہلے جگاؤ۔ یہ ایمان جاگے گا تو بدنگاہی سے بچ جاؤ گے، اس عذاب سے بچ جاؤ گے، اس برائی سے بچ جاؤ گے۔ دوسرا علاج، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین ہمت دے۔ ایک تو دی ہوئی ہے لیکن شاید یہ کافی نہ ہو، اللہ رب العالمین تو مجھے ہمت عطا فرما تو میں اپنی نگاہوں پر قابو حاصل کر سکوں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کر سکوں۔ ہمت دے، اللہ سے ہمت کی دعا۔ جو ہمت ہے اسے استعمال کرو، ہمت ہے پھر بھی مزید ہمت اللہ رب العالمین سے مانگو تاکہ اتنی دائیہ پیدا ہو جائے، قوت پیدا ہو جائے کہ انسان بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے نیک بندے اس دنیا کے اندر موجود ہیں، ان نیک بندوں کے متلاشی رہو، متلاشی رہ کر کوئی اور کام نہ کرو، ان کو ایک عرض کیا کرو کہ اللہ کے نیک بندے میرے لیے دعا کر، دعائیں مانگو، دعائیں منگواؤ۔ یہ جو دعائیں ہیں ان دعاؤں سے بھی اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے، اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو رب کائنات قبول کرتا ہے۔ یہ واقعہ آپ نے ضرور سنا ہوگا، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا تھا لیکن صحابی کا درجہ ملا، ماں کی خدمت کی تھی، ضعیف تھی ماں، نابینا تھی ماں، بوڑھی تھی ماں، خود چل نہیں سکتی تھی تو خود اس کو اٹھا کے چلتے تھے، کہا کہ ضعیف ہے، اس کو چھوڑ کے نکلا تو یہ مر جائے گی، ماں کا خیال کروں یا آپ کو دیکھو، ایک طرف ادھر ایک طرف ادھر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماں کی خدمت فرماؤ۔ نہ اللہ کے نبی نے یہ جو ہم ظاہری دنیا کی آنکھیں کہتے ہیں محفل میں ساتھ بیٹھ کر، اور نہ ہی ایسے کرنی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کو اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو تاکید فرما رہے ہیں، میرے بعد اس شخص کو تلاش کرنا جس کا تعلق قرن سے ہے، اس کا حلیہ ایسا ہے، اگر وہ تمہیں کہیں نظر آئے، کہیں مل جائے تو اپنی نجات کے لیے اس سے دعا کروانا۔ صدیق اکبر، عمر فاروق، ان سے بڑا کوئی بزرگ ہو سکتا ہے؟ یہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا، یہ نمود و نمائش کر کے بزرگ نہیں بنتے۔ آج تو دکانداری کھلی ہوئی ہے بزرگی کی، فلاں پیر صاحب، فلاں صاحب، فلاں سے دھاگا، فلاں سے فلاں سے، وہ اپنے مار کے خود بیان کر رہے ہوتے ہیں، میں نے فلاں کو دعا دی، یہ ہو گیا، میں نے فلاں کی دعا کی، یہ ہو گیا، میں نے فلاں کو یہ کہا، اس نے یہ ہو گیا۔ وہ اپنے خود ہی خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو اولاد دے رہے ہیں، کسی کو رزق دے رہے ہیں، کسی کو کچھ دے رہے ہیں، کسی کو کچھ دے رہے ہیں۔ یہ دنیا کی کاروباری ہے، ایسے شعبدہ بازوں کے پیچھے نہ جاؤ۔ خدا کے جو بزرگ ہیں وہ پوشیدہ ہوتے ہیں، ان کو تلاش کرو، وہ نماز کی صفوں میں مل جائیں گے، وہ گھر میں ماں کی صورت میں مل جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے والد کی صورت میں مل جائیں، کوئی بہن بڑی نیک ہو، کوئی بھائی عورت علاقے کی بڑی اس کی بزرگ عورت ہو، کوئی کاروبار کرنے والا بڑا دیندار ایماندار آدمی ہو، میری دعا کرو۔ یہ دعاؤں کے لیے کہتے رہو، عادت بنا لو اپنی۔ تیسرا کام یاد آیا؟
اللہ کے نیک بندوں سے دعائیں کرواؤ۔ پہلا ہمت جو ہے اس کو استعمال کرو، دوسرا عطائے ہمت کی رب کائنات سے دعا کرو، اور تیسرا اللہ کے نیک بندوں سے دعائیں کروائے، اور چوتھی چیز ہے اللہ رب العالمین کا ذکر زبان پہ جاری رکھو۔ اللہ رب العالمین کا ذکر اپنی زبان پہ جاری رکھو۔ اللہ اللہ تصور، خدا کا تصور جب ذہنوں کے اندر جاگزین ہوگا، تازہ ہوگا، واضح ہوگا، تو خدا کے تصور کو ذہن میں رکھنے والا آدمی خدا کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اللہ کا ذکر اپنی عادت بناؤ، اللہ کا ذکر اپنی عادت۔ جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا بدنگاہی سے بچ جائے گا۔ چوتھا احتیاط، ولا تقربوا الزنا والی احتیاط۔ جہاں بھی کوئی حسین چہرہ نظر آئے جو لبھائے آنکھوں کو، جس کو دیکھنے میں لذت مل جائے، ایسی حسین صورت سے اپنے آپ کو دور کر دو۔ پتہ ہے کہ فلاں کو دیکھنے سے میرے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھوں اس کو، نہیں، ایسے کو نہیں دیکھنا۔ آئندہ کوشش کر کے اس کی طرف نگاہ نہیں اٹھانی، اپنی نگاہوں کو اس کے سامنے جھکا کر رکھنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اپنی آنکھوں کو جھکائے رکھیں گے تو فرشتے تواتر کے ساتھ آتے رہیں گے، ان آنکھوں کو چومتے رہیں گے۔ اور آخری چیز یہ ہے، اللہ کے نیک اور صالح بندوں کی صحبت اختیار کرو۔ نیکوں کے ساتھ، نمازیوں کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ صحبت رکھو نا۔ تو یہ ایک ایسا حصار ہوتا ہے جس حصار کے اندر آ کر بندہ اپنے آپ کو شیطان کے شر سے بچا لیتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اس موضوع کے اوپر اگر بات کی جائے تو اتنی ہی مزید گفتگو بھی ہو سکتی ہے، چونکہ میرے پاس بد نظری کا جو یہ انسان کے اوپر اللہ کا عذاب ہے، اس سے بچنے کے اور بھی مزید ذرائع اور وسائل اور طریقے موجود ہیں، اس کے مراقبے موجود ہیں جن کی میں آپ کے سامنے ذکر کر سکتا ہوں، لیکن پھر بھی وقت کی تنگی کی وجہ سے میں اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ آج کے درس میں ہم لوگوں نے جو کچھ سنا، قرآن پاک کی آیتیں ہم لوگوں نے بار بار پڑھیں، اور اس کے علاوہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے بار بار یہاں پر ذکر سنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جتنا بڑا عذاب ہے بد نگاہی کے نتیجے میں، ہمیں اس بد نگاہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ جو درس ہے یہ میرے بھائی کو معلوم ہے کہ میں اپنے یوٹیوب چینل پہ رکھ دیا کرتا ہوں۔ جو پچھلی مرتبہ درس ہوا تھا وہ بھی یوٹیوب پہ بھائی نے دیکھا تھا۔ آپ میں سے کوئی بعد میں سننا چاہتا ہو تو بھائی سے رابطہ کر لے گا، تو یہ موبائل میں آپ کو مل جائے گا، آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ یہ درس قرآن اسی موضوع پر بات ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ نام ہے زین، نواب زین لغاری، تو یوٹیوب کے اوپر چینل ہے، آپ گفتگو سن سکتے ہیں، دوسروں کو سنا سکتے ہیں۔ نیکی کی بات ہے، جتنا اس کو ہم پھیلائیں گے اتنا ہمیں اجر ملے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا عزیز یا غفار برحمتک استغیث، یا عزیز یا غفار برحمتک استغیث۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔